یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے کرم سے ہمیں قرآن مجید فرقان حکیم کی تلاوت تراویح میں سننے کا شرف حاصل ہوا۔ کل سورہ احزاب کا درس چونکہ نہیں ہو سکا تھا، وقت کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آج کچھ نکات سورہ احزاب کے ہم انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہم سب کو باطن و ظاہر میں منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، یعنی رسالت کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت دینے کا۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ پھر اللہ کریم فرما رہا ہے جو عہد لیا ہم نے، کس سے لیا، کس طرح لیا؟ فرمایا من کا، اے محبوب ہم نے آپ سے عہد لیا۔ وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے عہد لیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَعِیسیٰ ابن مریم، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا۔ تو یہ ترتیب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں سے جب عہد لیا تو اس میں فرمایا اے محبوب سب سے پہلے ہم نے آپ سے عہد لیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسالت و نبوت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اور اول النبیین بھی ہیں، اول المرسلین بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جب تعارف پیش کیا جائے گا تو یوں پیش کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت و رسالت کے لیے رسول کریم علیہ السلام ہی کو چنا، آخر میں حضور کی بعثت ہوئی، حضور تشریف آخر میں لائے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو اس سے نبی پاک علیہ السلام کی اولیت ثابت ہوئی اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت اور شان ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر۔ کون سا احسان؟ فرمایا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں ٹھٹک کر رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں کے پاس آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ،
اور تم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح سے خوف و امید کا گمان کر رہے تھے، خوف اور امید کے درمیان تھے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، اس سے مراد ہے غزوہ احزاب کا وقت یاد کرو۔ 4 یا 5 ہجری میں، بعض روایات کے مطابق 4 ہجری، بعض کے مطابق 5 ہجری میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب ہوا۔ کفار کے ساتھ بنو نذیر جا کر ملے۔ بنو نذیر یہودی تھے اور انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد شکنی کی تو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ تو بنو نذیر یہ یہودی جا کر کفار مکہ سے ملے اور انہیں اس بات پر تیار کیا کہ تم مدینہ طیبہ پر مسلمانوں پر چڑھائی کرو اور انہیں نیست و نابود کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس کے لیے ہم تحریک چلائیں گے۔ اور انہوں نے اہل مکہ کو یہ بھی کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ حق پہ ہو۔ اس طرح انہوں نے ایک تحریک چلائی اور مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور 12,000 کفار لشکر لے کر مدینہ طیبہ مطہرہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فارسی یعنی فارس ایران کے آپ رہنے والے تھے اور آپ کی عمر مبارک 300 سال ہوئی، اور آپ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لے کر آئے۔ تو جب مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم فارس میں یہ تدبیر جنگ کے لیے اختیار کرتے تھے کہ ہم خندق کھود لیتے تھے، اور عرب میں جنگ کے لیے کبھی بھی کسی نے خندق نہیں کھودی تھی۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے گروہ بنائے اور ان کو کام دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم نے خندق کھودنی ہے، یہاں سے یہاں تک تم نے خندق کھودنی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ذمے خندق کھودنے کا کام لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی صحابہ علیہ رضوان کے ساتھ اس دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے خندق کی کھدائی کی، اور نہ صرف کھدائی کی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب خندق کھودتے اور کھودنے میں جو مٹی نکلتی تو صحابہ اٹھا کر اسے دوسری جگہ پر پھینکتے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مٹی کو ٹوکروں میں بھر کے اپنے سر انور شریف پر اٹھاتے، اور اتنی مٹی حضور علیہ السلام نے اٹھائی، اتنی مٹی حضور نے اٹھائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک چاندی سے زیادہ چمکدار اور سفید تھی، لیکن اس دن مٹی حضور کے وجود کو اتنی مس ہو رہی تھی، اتنی چوم رہی تھی مٹی حضور کو کہ حضور کی جو چاندی جیسی سفیدی تھی گردن کی، اس پر مٹی آئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! جن کے ناز رب ذوالجلال اٹھائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر! فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے تب راضی طبیعت کسی کی، حضور کی تو یہ شان ہے۔ لیکن امت کو یہاں سوچنا چاہیے کہ آج دین کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم گھروں میں بیٹھ کر وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ بھی قربانی ہم نے دین کے لیے کبھی نہیں دی۔
اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاطر، اس دین کی خاطر حضور نے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے، صحابہ علیہ رضوان نے خندق کھودی، ایک مقام پر ایسی چٹان آ گئی کہ صحابہ علیہ رضوان سے ٹوٹتی نہ تھی، صحابہ علیہ رضوان پریشان تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس پر کدال ماری اور اس سے روشنی نکلی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران کی فتح عطا فرما دی۔ پھر دوبارہ حضور نے فرمایا ہمیں اللہ نے شام اور یمن کی فتح عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو فتح کی نوید سنائی، اور صحابہ علیہ رضوان نے وہ خندق جو تیار کی، جب کفار بہت بڑا لشکر لے کر 12,000 کا لشکر وہ لے کر آئے، قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے۔ نیچے سے کون لوگ آئے؟ نیچے سے جو یہودی مدینہ پاک میں ابھی رہ رہے تھے اور جو ان کے ساتھ لشکر مل چکے تھے وہ آئے، اور کچھ ادھر سے آئے، سب نے مل کر یک بارگی مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت جلد مدینہ پاک میں یہاں سے داخل ہو جائیں گے، لیکن اتنی طویل خندق ان کے راستے میں حائل ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے تو ہم نے یہ تدبیر کبھی نہیں دیکھی۔ ان کے گھوڑے، ان کی سواریاں سب کی سب اس خندق سے باہر رک گئیں، اور باوجود کوشش کے وہ اس خندق کو عبور نہیں کر پاتے تھے، اور صحابہ علیہ رضوان اس طرف موجود تھے، تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا، انہوں نے بڑا سخت محاصرہ مسلمانوں کو کیا۔ بعض روایات کے مطابق 15 دن تک انہوں نے مدینہ پاک کا محاصرہ کیا، اور بعض روایات کے مطابق 24 دن تک کفار نے 12,000 کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا۔ تو جب اس قدر سخت محاصرہ ہو گیا، مسلمان ویسے بھی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ قرآن نے فرمایا کہ جب تمہارا حال یہ ہو گیا کہ آنکھیں منتظر ہو گئیں کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دل گھبراہٹ کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے گلے کی طرف آ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور پھر قرآن فرما رہا ہے کہ وہ امید اور خوف کی کیفیت میں تھے کہ کیا ہوگا۔ اس منظر کو قرآن نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول اللہ کی غلامی کے دعوے کے بعد اتنا آسان نہیں ہے کہ بغیر آزمائش کے ہی بندہ سب کچھ میٹھا میٹھا ہی کھا کر بندہ کہے جی او ہو میں دین پر عمل کر لوں گا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا مسلمانوں کو اس محاصرے نے کہ تم نے رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے، اب دیکھو 12,000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے مدینہ پاک کو گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے آزمائش ہوئی ہے، سخت سردی کا موسم بھی ہے، اور صحابہ علیہ رضوان وہ ہیں کہ ان کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایسی شدید حالت میں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسی کیفیت ہے، اور ایسے میں حضور علیہ السلام کے لیے کھڑے ہونا یہ صحابہ علیہ رضوان نے کر کے دکھایا۔ جب صحابہ علیہ رضوان نے یہ کیا، ایک دو کافر ایسے تھے جو خندق عبور کر کے آئے، ایک بہت بڑا پہلوان، ان کا بہت بڑا جری اور بہادر کافر وہ خندق پار کر کے آیا، اور اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ کون میرے مقابلے پر آئے گا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، 2 مرتبہ اجازت مانگی، تیسری بار حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ مومنوں کی طرف سے گئے، وہ کافروں کی طرف سے آیا، حضور نے فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے، فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور
پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے مقابلہ ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا سخت مقابلہ ہوا کہ ہر طرف ریت ہی ریت اڑ رہی تھی، نہ ہمیں حضرت علی نظر آ رہے تھے نہ وہ کافر نظر آ رہا تھا، اتنی ریت اڑ رہی تھی، اور اس ریت کے درمیان دونوں لڑ رہے تھے، اور اچانک سے اس گرد کے اندر سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز تھی اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ آواز آئی ادھر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اور ہم نے آواز سنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے شیر، اللہ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سر سے لے کے پاؤں تک چیر کر رکھ دیا تھا، اس کی آواز آئی ہمیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، وہ ضرب جو حضرت علی نے لگائی تھی، ضرب حیدری جو حضرت علی المرتضیٰ نے لگائی تھی، اس ضرب کی جب ہم نے آواز سنی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کی یہ ضرب جو گستاخ رسول پر پڑی ہے، علی کی یہ ضرب جن و انس کی تمام عبادات سے افضل ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت کا پہرا، اور یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ، اور یہ ہے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے تلوار اٹھانے کا انعام۔ نام حضرت علی مرتضیٰ کا ہو اور بات بغیر تلوار کے ہو جائے، نام حضرت علی المرتضیٰ کا ہو اور کافر کے گلوں پر ضرب لگائے بغیر حضرت علی کا تذکرہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، آپ نے ایسی ضرب لگائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے، اس وقت منافق بھی تھے نا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، معاذ اللہ، کہنے لگے ہمیں تو فریب کیا گیا، ہمارے ساتھ مدد تو نہیں آئی۔ اور منافق جو ہیں وہ گھروں کو جانا چاہتے تھے اس وقت، اور چاہتے تھے کہ ہم گھروں میں رہ کر جان بچا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جان تو اللہ جب چاہے گا وہ گھر میں بھی نکل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ڈٹ کر کھڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور وہ مدد کس انداز میں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہوا کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آندھی بھیجی، اور وہ آندھی ایسی آندھی تھی کہ سرد رات تھی، اور اس رات میں وہ آندھی چلی، اور اسی رات حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول آپ کو فرمایا، حضور نے تو صحابہ سے فرمایا نا کہ آج کون پہرا دے گا، روزانہ رات کو پہرا ہوتا تھا، آج حذیفہ بن یمان کو فرمایا کہ حذیفہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ۔ حذیفہ بن یمان ان کے بدن پہ صرف تہمت تھا، قمیض بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اکیلے جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی بندہ ہو جائے، ہم دو ہو جائیں گے تو اچھی طرح کام کر لیں گے۔ نہیں، جیسے انہوں نے کہا، جیسے انہوں نے سنا حضور سے، فوراً حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے بلا کر فرمایا ادھر آؤ، حضور نے اپنا دست اقدس ان کے وجود پر پھیر دیا، کہتے پھر مجھے سردی کا احساس نہیں رہا، اور میں جب دشمن کی طرف گیا ان کی خبر لینے کے لیے تو آندھی چل پڑی، اور آندھی جب چلی تو آندھی نے ایسا کام کیا مسلمانوں کی مدد کا کہ کافروں کے خیمے جو تھے ان کی تنابیں اکھڑنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ ان کے جو برتن تھے وہ اکھڑ کر ایک دوسرے کو اڑ کر لگ رہے تھے،
یہاں تک کہ وہ خود اڑ اڑ کے گر رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سالار تھے، انہوں نے آواز لگائی کہ اپنے برابر والے کو دیکھو، کوئی دشمن کا جاسوس نہ ہو، پکڑ کے برابر والے کو پوچھو۔ تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان نے کمال دانائی سے برابر والے کو پکڑ کے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ کہا اچھا، یعنی آپ نے ایسا محسوس کروایا کہ جیسے میں کوئی جاسوسی کرنے نہیں آیا ہوں، آپ نے خود پوچھ لیا تم کون ہو، تو اس کو تسلی ہو گئی۔ اور پھر آپ حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ادھر سے اللہ کی مدد ایسی آ رہی تھی کہ حضرت ابو سفیان نے پھر آواز لگائی کہ اب یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں رہا، چلو تیاری کرو۔ اور سب کے سب کفار بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مدد عطا فرمائی وہ مدد ہوا کے ذریعے سے تھی۔ وہ رب چاہے تو کسی چیز سے بھی مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 15 روز یا 24 روز کا یہ محاصرہ تھا۔ پھر کافروں نے اتنا سارا ساز و سامان چھوڑا، اور اس رات مٹی اڑی، اور وہ مٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنبری زلفوں تک پہنچی۔ صبح کے وقت مسلمان فتح کر کے سارا سامان سمیٹ کے اپنے گھروں کو جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس گئے، حضور علیہ السلام نے جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، حضور نے جنگ کا لباس اتارا، اور ابھی حضور کا سر انور دھویا جا رہا تھا، اس مٹی سے دھویا جا رہا تھا، اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا ہم نے ابھی نہیں اتارا، اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریظہ کے جو یہودی ہیں ان کا محاصرہ کیا جائے، ابھی ظہر کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اسی وقت صحابہ کو فرمایا چلو۔ 15 دن کا محاصرہ، اتنی شدت کی آزمائش کہ دل گلے کے پاس آ چکے ہیں، قرآن فرما رہا ہے، آنکھیں منتظر رہ گئی ہیں اللہ کی مدد کی، اور آج رات مدد آئی، آج فتح ہوئی، آج ہی مسلمان ابھی گھروں کو لوٹے ہیں تو حکم آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے عصر کی نماز بنی قریظہ میں ادا کرے۔ حضور نے فرمایا عصر کی نماز کہاں ادا کرے؟ بنی قریظہ میں ادا کرے۔ صحابہ علیہ رضوان نے جب حضور کا حکم سنا تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا حضور ابھی تو ہم واپس آئے ہی ہیں، ابھی تو واپس آئے ہیں اور ابھی ہم پھر چل پڑے۔ نہیں، جس صحابی تک پیغام پہنچ رہا تھا وہ اسی حالت میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصر میں بنی قریظہ پہنچے، لیکن جو صحابہ دیر سے اطلاع ملنے پر چلے تھے راستے میں ان کے عصر کا وقت ہو گیا، لیکن انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا کہ رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر نہیں پڑھی انہوں نے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، عصر نہیں پڑھی انہوں نے، یہاں تک کہ بعض صحابہ عشاء میں پہنچے، جو جس وقت پہنچ رہا تھا وہ جا کے بنی قریظہ میں ہی عصر پڑھ رہا تھا، جو عشاء میں پہنچے عشاء کے بعد پہنچے حضور کی مائیت میں پیچھے جا کے عصر کی نماز بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک آیت بھی قرآن کی نہیں آئی، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، سب کو معلوم تھا کہ نماز رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ حضور کا جب حکم آ گیا ہے تو پھر نماز تو حضور نے دی ہے، جب حضور کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی، اب نماز جب حضور نے چاہا ہے اس وقت پڑھی جائے گی۔ لوگ نمازوں کے چکر میں آ کر رسول اللہ کے احکام کو، حضور کی تعظیم کو، حضور کی توقیر کو، حضور کی عزت کو، حضور کی ناموس کے مسئلے کو پیچھے ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نمازی ہیں، اگر ہم نے ناموس رسالت کی بات کی تو ہماری نمازوں کا مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے مدرسوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے رضوان سے بڑی کون سی نماز پڑھ سکتا ہے بندہ؟ آپ میری بات سمجھے، صحابہ سے بڑا کوئی نمازی ہوگا؟ ان کے ایک سانس کے برابر سارے ولیوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، سارے ولیوں کی عبادت ان کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ جس گھوڑے پہ سوار تھے نا، ان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو خاک آئی
اور وہ خاک اڑ کر اس کی ناک میں گئی، اس سے جو رطوبت بنی اس کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس دور کا نہیں، اس دور کے بھی ولی ان کے برابر۔ تو پھر وہ صحابہ نماز عصر حضور کی عزت کے لیے پیش کر رہے ہیں، حضور یہ نماز عصر ہے، اگر پوری زندگی حضور کا حکم ہوتا تو وہ یوں کہ یوں حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے رہتے۔ صحابہ عشاء میں پہنچے تب بھی عصر وہاں جا کر پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی قریظہ کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہودیوں کے ان دونوں قبیلوں کو، اس سے پہلے قینقاع کو نکالا گیا تھا، پھر بنی نذیر کو بھی نکال دیا گیا، اب بنی قریظہ کو بھی نکال دیا گیا، اور خیبر کی طرف یہودیوں کو دھکیل دیا گیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی فرما دیا کہ مشرکین سے اور یہ یہود و نصارہ سے پاک کر دو جزیرہ عرب کو۔ تو یہودی اسی جلن میں ہیں مسلمانوں سے، عیسائی اسی جلن میں ہیں مسلمانوں سے، آج جو وہ جل رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا گیا تھا۔ جو رسول اللہ کی ناموس و عزت کے خلاف بات کرے گا اس کو نکالا ہی جائے گا، اور اس کو صرف وطن سے نہیں، اس کو دنیا سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ علیہ رضوان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اس کا بیان فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ سچا کر دیا۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ یا اللہ ہم تیرے معبود کی عزت کے لیے لڑیں گے، تیری راہ میں قتال کریں گے اور شہادت پائیں گے، تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ حضرت انس بن نضر نے، بدر میں آپ نہیں جا سکے تھے، تو بدر میں جب نہیں گئے، جب احد میں جانے کی باری آئی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ نے نکلتے ہوئے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ آج میں اللہ کی راہ میں ایسا لڑوں گا کہ میرا رب بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ محبت میں، اور پھر واقعی آپ نے جو لڑائی کی کفار سے، آپ کفار کے لشکر کے بیچ میں جا کر لڑے، اور اس طرح لڑے کہ انہوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ کے وجود مبارک کی کوئی چیز بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صحابہ کی اموات یعنی جو شہادتیں ہیں صحابہ کی، اگر اس پہ غور کریں آپ کہ صحابہ کی شہادتیں کس شان سے ہوتی تھیں، آپ کے جسم کی کوئی چیز نہیں پہچانی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی جو ہمشیرہ تھیں جنگ کے بعد انہوں نے آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی انگلیوں کے پورے ہیں، بس باقی کچھ بھی نہیں پہچانا گیا۔ سند کیا ملی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا ان مردوں نے پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور قرآن فرماتا ہے تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی رستہ دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میں کب شہادت کے لیے پیش ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی انتظار کر رہے ہیں، حضرت طلحہ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی، ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اللہ کے لیے پیش کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا نہ بدلے، جو کہہ دیا اس پر قائم و دائم رہے، اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے۔ تو یہ جذبہ جہاد قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ احزاب، یہ تو وقت مختصر ہے، اس کو کھول کر اگر بیان کیا جائے تو پھر مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت ملے گا، اور آج ہم اسی سے غافل ہو گئے، کر دیے گئے، اور اس کا نقصان امت اٹھا رہی ہے۔
آپ دیکھ لیجئے جو ہم نے نقصان بحیثیت مسلمانوں کے اس وقت اٹھایا ہے، ہماری عزت کہاں عزت رہی ہماری؟ کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے جذبہ جہاد کو اپنی آنے والی نسل میں منتقل نہیں کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ دیا ہے کہ ان کا اجر ساری کائنات کی عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور کے جو بھی اہل بیت ہیں وہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے انہیں پاک کیا ہے، ان کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں۔ اور فرمایا اب قرآن تربیت کیسے کر رہا ہے، فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگ رکھنے والا کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ یعنی مسلمان عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ نامحرم مرد سے اپنی آواز کو چھپائے۔ اگر اسے بضرورت اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دین کی بات کرنی ہو، تو قرآن فرماتا ہے پھر پردے کے پیچھے سے ایسے لہجے میں عورت بات کرے کہ جس سے کسی کے دل میں اس کی آواز کی خوبصورتی کی محبت پیدا نہ ہو سکے۔ چہرہ دکھانا تو لوگ تو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، دل کا پردہ ہے، اور یہاں قرآن نے مسلمان بیٹی کی آواز پر بھی شریعت کا پہرا لگایا ہے، حیا کا پہرا لگایا ہے۔ یہ تربیت قرآن کی ہے جسے ہم نے بلا دیا، اور آج تو معاذ اللہ عورت کی آواز جو ہے وہ تو بزنس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں آواز کس کی آ رہی ہے؟ جو ٹون آپ دیکھ لیجئے وہ عورت کی ہے، فون کریں تو عورت کی آواز ہے، فون سنیں تو عورت کی آواز ہے، ہر طرف عورت کی آواز ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ نے کیا کر دیا؟ کہاں کھڑا کر دیا مسلمان عورت کو؟ آج بسوں میں عورتیں، جہازوں میں عورتیں، دفتروں میں عورتیں۔ آج کل سعودیہ میں آپ ترقی نہیں دیکھ رہے؟ بار بار یہود و نصارہ سعودیوں میں تعریف کر رہے ہیں سعودیہ کی، جی اب وہاں عورتیں کام کاج پہ لگ گئی ہیں، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیے گئے ہیں، اب عورتیں جو ہیں وہ شاپنگ سینٹرز میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب عورتوں کو یہ حقوق مل گئے، اب عورتوں کو یہ حقوق مل گئے۔ وہ خطہ جہاں سے ساری کائنات کی عورتوں کے حقوق بٹے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری سے پہلے فرمایا النساء النساء النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اس خطے میں اب عورتوں کے حقوق یہود و نصارہ سکھا رہے ہیں، اور یہ جو سعودی حکومت ہے کٹ پتلی ان کی، یہ آج عورتوں کو سر عام معاذ اللہ وہاں پر جو ہے فیشن پرستی اور نہ جانے کیا کچھ کر رہی ہے، کہتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ یہ ایسے مکار عیاش فحاش دنیا کے کتے اس وقت جو ہے وہ نافذ ہیں۔ امریکی صدر آ جائے تو ان کی حرکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، پیسے کی مستی میں مست ہیں، لیکن نہ قارون رہا، نہ حامان رہا، نہ شداد رہا، نہ فرعون رہا۔ کون رہا پیسے والا؟ ان کا پیسہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور حضور کی رسالت و نبوت کا جو بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کے لیے، اس کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اسلام کی سب سے اساسی جو بنیادی عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے، کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مراد یہ کہ آپ کے جو شہزادے تھے
وہ تو بچپن میں وصال کر گئے. حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور چونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال گئے، وہ ابھی مرد کی حیثیت میں پہنچے بھی نہیں تھے، تو فرمایا کہ اب وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کسی معنی میں بھی کسی سے نبوت کے بارے میں ماننے والا کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے. کسی معنی میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور کے بعد نبوت کسی اور کو مل سکتی ہے. قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی، اگر مرزائی بک بک کریں، قادیانی بک بک کریں کہ حضور کے سائے سے نبی بن گیا ہے، حضور کے فیض سے نبی بن گیا ہے، تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ قرآن نے حضور کو فرمایا خاتم النبیین، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی معنی میں کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، بس حضور خاتم النبیین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت، بس اب حضور پر ختم نبوت ہو گئی، حضور کے بعد ابھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ کو دو ٹوک ایک بات کرنے لگا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے وطن عزیز پاکستان کے اندر ہم پھر سے زندہ ہو جائیں. وہ جو ختم نبوت کی 20 سالہ تحریک، ہزاروں مسلمانوں کی شہادت جو تھی، اور ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی تھیں، وہ زور لگا رہے ہیں کہ اب اس تحریک کا اثر ختم ہو جائے اور ہمیں کسی طرح کوئی حکومت پھر سے زندہ کر دے اور پاکستان کے اندر ہمارا نام ہو جائے. تو ایک بار انہوں نے زور لگایا نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر، نواز شریف کی گورنمنٹ کو انہوں نے بڑی مراعات دی اور بڑا زور لگا کر انہوں نے آخر کچھ تبدیلی قانونی طور پہ کروانے کی کوشش کی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ میں صحابہ کو بھیج کر حفاظ 700 صحابہ کو شہید کروا کر، بدری غیر بدری بینا نابینا سب کو بھیج کر مدینہ طیبہ کی سلطنت داؤ پہ لگا کر، پورا اسلام داؤ پر لگا کر آپ نے فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ بچے گا تو اسلام بچے گا، ختم نبوت کا معاملہ بچے گا، ختم نبوت کا عقیدہ بچے گا تو مدینہ پاک بچے گا، ختم نبوت کا عقیدہ بچے گا تو قرآن بچے گا. ابھی قرآن جمع نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ مسئلہ ختم نبوت کا جو ہے اس کا پہرا دینا ضروری ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کر دیا تھا امت کے لیے، آج بھی امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، امام صحابہ ہیں. لہٰذا قادیانیوں کا پورا زور تھا، ان کی کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی جو انہوں نے لگائی تھی، وقتاً فوقتاً بڑا زور لگایا تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم کہ علامہ خادم حسین رضوی نے ختم نبوت کا پہرا فیض آباد میں جا کر دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں دیا، 8 لاشوں کا نذرانہ پیش کیا اور 12,000 شیل برداشت کیے، بڑی مشقت بڑا ظلم برداشت کیا، لیکن قادیانیوں کی سازش کو ناکام کر کے وہاں سے واپس آئے. اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، کیونکہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ. اب پھر قادیانی سر اٹھا رہے ہیں، اور میں ایک بات کہوں گا، قادیانیوں کی کوئی بات شیئر نہ کیا کریں، نہ کسی کو کہا کریں، ان کا نام بھی نہ لیں، ان کی شکلیں بھی مت دکھائیں. قادیانیوں کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو بات کہی وہ بات یاد رکھیں. فرمایا مرزا کے اقوال
مرزا غلام قادیانی نے جو بک بک اپنی زبان سے کی اور کتابوں میں لکھی ہے، مرزا کے اقوال کی حیثیت کیا ہے بس یہ بیان کر دو۔ مرزا کے اقوال انجس الابوال، مرزا کے اقوال انجس الابوال، فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کا پیشاب ناپاک، ساری دنیا کے جانوروں کا پیشاب ناپاک، فرمایا پوری دنیا کے جانوروں انسانوں کے پیشاب کی ناپاکی جمع ہو جائے تو اس کذاب کے جو منہ سے بک بک نکلی ہے، ختم نبوت کے بعد نبوت کا یہ جو دعوے دار ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ساری دنیا کے پیشاب سے ناپاک ترین جو ہے وہ مرزا اور مرزئی ہے۔ ساری دنیا کے پیشاب سے ناپاک مرزا اور مرزئی ہیں۔ بس مرزئیوں کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے۔ اور کھول دوں اس بات کو، اور کھولوں، پیشاب گاہ سے نکلتا ہے۔ آدمی جو انسان ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ اس کی شرم کی چیز ہے، شرم گاہ ہے، لیکن جانور کی شرم کی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں شرم ہوتی نہیں۔ اور جانوروں میں سب سے بے شرم جو ہے وہ سور ہے، خنزیر، اسی لیے اس کو اللہ نے قرآن میں نجس العین کر دیا ہے، یعنی سور جو ہے اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کے بال سب کچھ ناپاک ہے، سب کچھ ناپاک ہے کیونکہ وہ بے شرم ہے۔ اور مرزا کا جو منہ ہے نا، منہ مرزا کا منہ اور مرزئیوں کا جو منہ ہے وہ سور خنزیر کی جو بے شرمی کی جگہ ہے جہاں سے وہ پیشاب کرتا ہے اس سے بھی ناپاک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کس کس کا ایمان ہے؟ بس ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں مرزئیوں سے ناپاک کوئی نہیں ہے۔ کافر ہے لیکن مرزئی سب سے بڑا ناپاک ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم جیتے ہیں اور مسلمان بچوں کو آج یہی ایمان آگے بتانا چاہیے، سب پوری دنیا کو سنا دیں کہ کسی صورت میں ہم مرزئیوں کو وطن عزیز پاکستان میں کسی ایک جگہ پر عہدے پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ربوہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ربوہ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہم جیسے یمامہ میں صحابہ علیہم رضوان نے پہرا دیا ہے، امت مسلمہ آج بھی ختم نبوت کا وہی عقیدہ رکھتی ہے۔ اور مرزئیوں کے بارے میں جو نرم بات کرے گا ہمارے نزدیک وہ بھی انجس الابوال، اس کی شکل پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ لعنتیں، سارے فرشتوں کی لعنتیں، زمین و آسمان کے ہر ذرے کی لعنت اور ہماری طرف سے بھی لعنت۔ یہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے بارے میں، اور اس ایمان کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اسی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ امت کا بچہ مرزئیوں کے بارے میں یہ عقیدہ لوگوں کو سنائے۔ مرزئیوں کی بات مت سنو، بس مرزئیوں کے بارے میں یہی کہو کہ مرزئیوں کا جو منہ ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بک بک کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ مرزئی جو مرزا کو معاذ اللہ نبی کی بات، نبی تو کی کیا بات ہے، نبی تو حضور ہیں، نبی تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک بس وہی نبی ہیں۔ مرزا جو ہے وہ پیشاب جو ہے اس سے بھی ناپاک اور بدترین ہے۔ اور اس میں بغیر جذبات کے جو بندہ نہیں ہم تو بڑے ٹھنڈے ہو کے بات کرتے ہیں، ٹھنڈے ہو کے مرد بات نہیں کرتے، ہجڑے بات کرتے ہیں ٹھنڈے ہو کے۔ مردوں کا کیا کام ہے ٹھنڈے ہو کے بات کرنا؟ جو مرد ہیں، نر ہیں، وہ قادیانیوں کو للکار کے بات کرے، آنکھوں میں خون لا کے بات کرے اور ٹھنڈی بات نہ کرے۔ ٹھنڈا آدمی ٹھنڈا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے میں تو حضرت سیدہ ام عمارہ کا جو خون تھا وہ بھی بہت گرم تھا کہ جس نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری تو جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی ختم نبوت کی پہرے دار ہیں، پوری امت مسلمہ کی بیٹیاں ختم نبوت کی پہرے دار ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نرم بات، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں آج کل، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں
اور یہ یاد رکھیے گا، وہ پہلے آپ نے نواز شریف کا انجام دیکھا، در بدر پھر رہا ہے، اور اس کے حواری بھی در بدر پھر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ہم یہاں ممبر پر، حضور کے ممبر پر بیٹھ کر مسجد شریف میں رمضان کی رات میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے بارے میں جو روزانہ یہ کڑکڑ جو کر رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے بات لاتے ہیں، جی مرزائیوں کو یوں تو مرزائیوں کو یوں نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، بالکل پکی بات ہے۔ اور آپ کو جاگتے رہنا ہے، آپ کو پہرا دینا ہے، آپ کو مرزائیوں کے خلاف ہر وقت کھڑے رہنا ہے۔ جی ہاں، بالکل مکمل پہرا چاہیے، مکمل ہر سانس میں پہرا چاہیے۔ اور مرزائیوں کے بارے میں جو کس قسم کی سرگرمی ہو، اس کا مکمل محاسبہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اس پاکستان کے اندر مرزائیوں کا کیا کام ہے؟ ادھر عیسائی رہیں، عیسائی بن کے رہیں، ادھر سکھ رہیں، ادھر ہندو رہیں، ہمارے ساتھ وہ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، مسلمان ان کو کوئی پریشان نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کوئی کرے گا، اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزائی تو پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، بالکل، جو رسول اللہ کو نبی نہیں مانے، اس کو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ادھر بک بک کرنے کے لیے رکا ہوا ہے؟ مرزائی پیسہ لگا رہے ہیں، بس لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، ٹی وی کے اینکر جو ہوتے ہیں ان کو خرید رہے ہیں کہ جی تمہیں ہم لاکھوں ڈالر دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، تم آ جاؤ۔ بس وہ کیا کہتے ہیں، تم ختم نبوت پہ بات نہ کرو، ٹی وی چلاؤ لیکن ختم نبوت پر بات نہ کرو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ سانس جو ختم نبوت پر پہرے کے بغیر ہے، وہ سانس ہی نہیں ہے، وہ تو موت ہے، مردار سے بھی بندہ بدتر ہے جو ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی تھوڑی بہت بھی نرمی رکھتا ہے۔ اور یہ تحریک انشاءاللہ تعالی بہت عظیم الشان کامیاب ہوگی، ختم نبوت کا پرچم بلند رہے گا، یہ دیکھیے گا، ختم نبوت کا ہی پرچم بلند رہے گا۔ مرزائیوں کو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں بھی نقصان پہنچائیں گی، اور اس میں صرف باتیں نہ کریں، کام بھی کر کے دیں۔ ہر طرف ختم نبوت کی بات ہو، اپنے گھروں کے باہر بھی ختم نبوت کا نام لکھیں، تاجدار ختم نبوت لکھیں، ہر جگہ ختم نبوت کی بات کریں، اور مرزائیوں کے خلاف پورا فیصلہ دیں کہ کائنات کی بدترین مخلوق مرزائی ہیں، کائنات کے ناپاک ترین جو ہے وہ مرزائی ہیں، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں، خنزیر کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں، ان کے منہ خنزیر کے پیشاب گاہوں سے بدتر ہیں۔ ایسی بات سنائیں لوگوں کو تاکہ ہماری آنے والی نسل کو یہ توفیق ملے، نوجوان بچے گمراہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرزائیوں کا راشن پانی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ پیسے کے زور پہ اچھلتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جنگ چونکہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی بڑی سخت لڑی ہے، صحابہ نے سخت لڑی، مقابلہ سخت رہے گا، لیکن الحمدللہ رسول اللہ کے غلاموں کا حوصلہ بڑا بلند ہے، اور یہ اتنے سے لوگ ہیں، اتنے سے مرزائی ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جی اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کوئی لاکھ واک نہیں ہوئے، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ مرزائیوں کے جو لوگ مرزائیوں کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ ہر سال جھوٹا پروپیگنڈا جاری کرتے ہیں، ہر سال جھوٹا پروپیگنڈا جاری کرتے ہیں، جتنے تاکہ لوگوں کو نفسیاتی طور پہ وہ کریں کہ جی مرزائیت بھی کچھ ہے۔ مرزائیت صرف یہ ہے کہ انجس الابوال، مرزا کے اقوال انجس الابوال، ناپاک ترین، بس اور کچھ نہیں۔ اب آپ حضرات پہ جتنی آپ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، پورے درس قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، ناموس رسالت کا پہرا دینا ہے۔ جو اس معاملے میں تھوڑا ڈلمل ہو وہ بڑے درس قرآن میں نہ ہے، ہمیں کیا اس کو درس قرآن سنانا ہے، جو اس معاملے میں پہرا دے سکے وہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہماری نسلوں کو بھی ختم نبوت کا پہرے دار بنا۔ یا اللہ حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار بنا۔ صحابہ علیہ رضوان کی عظمتوں کا صدقہ میرے مولا ہمیں جاگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مرزائیوں اور ان کے حواریوں کو نیست و نابود اور عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان سے ان کا خاتمہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔